جب تکلیف آتی ہے تو ہم سب لفظوں کو تلاشتے ہیں۔ ہمارا دل چاہتا ہے تب ہمیں کوئی انسان ایسی دعا بتائے جسے پڑھنے سے ہماری مشکل آسان ہو جائے اور ہمارے دل کو سکون مل جائے۔ تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی دعا آتی ہو جس کی ترتیب سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تب ہم بس صحیح لفظوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جو پر اثر ہوں۔ حالانکہ دعائیں تو جیسی بھی ہوں اللہ کو بہت پسند ہوتی ہیں، خاص کر وہ دعائیں جو بندہ خود اپنے لیے اپنے منہ سے بول کر مانگتا ہے، کیونکہ ان دعاؤں کی تڑپ ہی اور ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں سب سے بہترین دعائیں ہوں اور ان میں استعمال کیے گئے الفاظ سب سے مختلف ہوں اور اللہ کو ہماری تڑپ بتا دینے والے ہوں۔ تو ایسی ہی دعا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سکھائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی ساری دعائیں اس ایک دعا کے گرد ہی گھومتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ایک دعا کبھی اپنی باقی دعاؤں کے درمیان میں مانگی، کبھی پہلے تو کبھی آخر میں، لیکن اس دعا کے بغیر کوئی دوسری دعا نہیں کی۔ اور پتہ ہے وہ کون سی دعا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہی ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ میں ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اس کے مطلب کو اور اس کی طاقت کو دیکھنے اور سمجھنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں کتنی ایسی دعائیں بولتے ہیں جو دل سے نہیں بولتے، لیکن چونکہ ہمیں ان دعاؤں کو کہنے کی شروع سے عادت ہے، اس لیے ہم بس وہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، جیسے السلام علیکم یعنی آپ پر سلامتی ہو، اور وعلیکم السلام یعنی جواباً یہ کہنا کہ آپ پر بھی سلامتی ہو۔ تو اب ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ اب تو ہم یہ دعا بھی پوری نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں سلام، اور اس طرح ہم اس دعا کو پورا مطلب ہی بدل دیتے ہیں۔ بلکہ ایسے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون بھی ہم صرف اس وقت کہنا مناسب سمجھتے ہیں جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کلچر کو اور دین کو مکس کر دیا ہے۔ کوئی بھی دعا کسی ایک خاص موقع کے لیے مخصوص نہیں کی گئی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 156 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبات قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ پاک نے خود بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ دعا خاص ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں مصیبتیں اور تکلیفوں نے گھیرے رکھا ہوتا ہے، اور یہ دعا وہی لوگ پڑھتے ہیں جنہیں اس مصیبت اور تکلیف میں آسانی چاہیے ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے سید المرسلین کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے، اللہم اجرنی فی مصیباتی و اخلف فی خیرن منہا، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا جو اس نے کھویا ہوگا۔ پھر حضرت سلمہ رضی تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب ان کو حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں حضرت ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا۔ بہرحال پھر بھی میں نے یہ دعا کر لی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیے، جو کہ حضرت ابو سلمہ رضی تعالیٰ عنہما سے بہت بہتر تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی جتنی بھی مشکل گھڑیاں دیکھیں گے اور جتنے بھی مشکل واقعات کے بارے میں پڑھیں گے، آپ کو وہ سب پڑھ کر یہی اندازہ ہوگا کہ اس ایک دعا میں اللہ نے اپنی کتنی قدرتیں چھپا رکھی ہیں۔ یہ ہجرت مدینہ کی بات ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ کہہ کر آپ کہنے لگے کہ ان لوگوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا ہے، یہ ضرور ضرور ہلاک ہوں گے۔ بس یہ آیت نازل ہوئی، اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر،
اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر ہر طرح قادر ہے۔ انہوں نے اس وقت جان لیا تھا کہ جنگ اب قریب ہے۔ اس آیت سے ہی آپ اس دعا کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر پر اثر ہے کہ حضرت ابوبکر نے ابھی دعا ہی کی تھی کہ اللہ نے اس ایک آیت نازل فرما کر انہیں اپنی مدد کی اور اس ظلم سے آزاد ہونے کی بشارت دے دی۔ اس دعا کے بہت سے معجزے ہیں اور اس دعا سے ہی باقی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب باقی دعاؤں کی طرف ہم نے اس دعا کو بھی بغیر سوچے سمجھے نہیں مانگنا، بلکہ ہم نے پہلے اسے سمجھنا ہے کہ یہ دعا آخر اللہ کو تمام دعاؤں سے زیادہ پیاری کیوں ہے، اور اس دعا میں ایسا کیا ہے جو اللہ کو منا لیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ کو شکر بہت پسند ہے، اور اس دعا کے پہلے حصے میں آپ پتہ ہے اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ان للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں۔ اب محسوس کریں ان الفاظ کو کہ آپ اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پر مصیبتیں آئیں یا غم، ہم پرسکون آئیں یا خوشی، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تیری دی ہوئی کبھی کسی بھی آزمائش پر شکوہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تیرے ہی تو اپنوں کو جو بھی دے وہ تیری رضا ہے، اور ہم تیری رضا میں تجھ سے بھی بڑھ کر راضی ہیں۔ ہم یہاں اللہ سے اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، اب ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے در پر آئے ہیں، اب ہم دنیا کے نہیں بلکہ تیرے بن کر تیرے روبرو آئے ہیں، تو پاس والی صف پہ بٹھا لے یا دور والی صف پہ، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، بس تو اپنی محفل کے کسی بھی کونے میں ہمیں جگہ دے دے، ہمیں بس تیرا ہو کر رہنا ہے، ہمیں تیرا بن کر تیری محفل میں بیٹھنا ہے۔ تو اتنی پیاری دعا اللہ کے حضور اس کا بندہ پیش کرے تو وہ کیسے نہیں اپنے اس بندے سے راضی ہوگا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس حصے میں آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ بہت تھک گئے ہیں، اور تھک کر آپ اب اللہ کی طرف آ گئے ہیں۔ آپ اللہ کو اپنی موجودگی کا پتہ دیتے ہیں کہ دیکھیں یا اللہ، اب میں واپس آ گیا ہوں، اب میں آپ کی مدد کی تلاش میں ہوں، اب مجھے آپ کی ضرورت ہے کہ آپ مجھے تھام لیں، آپ مجھے سنبھال لیں۔ آپ یہاں اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، اب میں اپنے سب سے کمزور پوائنٹ پر آ گیا ہوں اور اب مجھے آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ سو آپ دعا کے اس حصے میں اللہ کی مدد کی فریاد کرتے ہیں۔ ہم یہاں یہ مان جاتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، سو یہاں ہم اپنا یقین اور اپنی امیدیں لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں اور کسی سے نہیں مانگنا، ہمیں اور کسی کے در پہ نہیں جانا، ہمیں آپ سے ہی مانگنا ہے، اور ہمیں آپ کے در پہ ہی کھڑے رہنا ہے، اور یہ کہ یا اللہ، اب جو ہم واپس آ گئے ہیں تو ہمیں دھتکارنا نہیں، ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کرنا، ہماری عزت رکھ لینا، ہماری عزت کا مان رکھ لینا، کیونکہ تیرے سوا ہمیں اس کی کسی سے اب امید نہیں ہے۔ ہم جہاں مرضی چھپ جائیں، ہمیں آخر میں تو تیرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت ابو الحبن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، وہ چیز مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ تو جب بھی آپ پہ کوئی مصیبت آئے تو آپ نے اب سے اپنی دعا کے ساتھ یہ دعا بھی ضرور کرنی ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، کیونکہ اس دعا کے بعد بہت سے معجزے ہوتے ہیں اور بہت جگہوں پہ اللہ نے اپنی مدد نازل کی تھی، سو اللہ آپ کے لیے بھی ضرور اپنی مدد بھیجے گا اور آپ کے لیے بھی راستے ضرور نکالے گا۔ اللہ جب ہمیں کوئی دعا سکھاتا ہے تو اس دعا کے پیچھے بہت ساری وجوہات اور مصلحتیں شامل ہوتی ہیں۔ اگر آپ آج یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کروانی ہو جو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں شامل کروائی تھی، اور جس سے ان کی دعائیں بھی فوراً قبول ہونے لگی تھیں۔ تو آج سے ہم نے بھی اس دعا کو یاد رکھنا ہے اور کسی بھی دکھ یا تکلیف کی گھڑی میں اس دعا کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ اگر اس زمانے میں اس دعا سے معجزے ہوئے تھے تو ہمارے لیے معجزے نہ صحیح لیکن اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور ہماری مشکلوں کو آسان کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔